سب سے پہلے بات ہوگی جو اسلام آباد کی بدلی بدلی فضائیں ہیں، گھر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی وقت پارلیمنٹ کے گیٹ سے لٹکانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا گورنمنٹ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ کچھ صحافی ادھر کے بول رہے ہیں، کچھ ترجمان وہاں کے بول رہے ہیں، تو حقیقت کیا ہے؟ افواہوں میں اور خواہشوں کے درمیان خبر کیا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جیل سے نکل کر ملاقاتیں، اس بارے میں بھی بڑی جو ہے وہ بحث ان دنوں پاور کوریڈورز میں، یعنی یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو جیل سے نکالا گیا ہے. اگر نکالا گیا ہے تو پھر کہاں لے جایا گیا ہے، لے جایا گیا ہے تو کیا بات چیت ہوئی ہے، اور کیا عمران خان مانا ہے نہیں مانا ہے، اس کے اوپر بات. اور اس کے حوالے سے یعنی کشمیر CCD یہ بھی خبریں ہیں، اور پھر ایران امریکہ ڈیل بھی. تو خبریں بہت ساری ہیں، باتیں بھی بہت ساری ہیں. سامر بھائی آپ سے شروع کروں گا. مجھے یہ بتائیے، یہ جو گورنمنٹ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا صاحب اکتا گئے ہیں؟ یعنی ان کا دل بھر گیا ہے، وہ سوچ رہے ہیں بس انف، 4-5 سال بعد اب انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ کمپنی یہ نہیں چلے گی؟ دیکھیں ہماری جو ہے نا جی اسٹیبلشمنٹ، وہ ہے دل پھینک. کبھی کسی پہ دل آ جاتا ہے، کبھی کسی پہ دل آ جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں ویسے بھی لوگ ذرا تھوڑے سے زیادہ دل پھینک ہیں. اور اگر آپ کے پاس طاقت بھی ہو، عہدہ بھی ہو، اختیار بھی ہو، اور آپ کی طرف مختلف محبوبائیں جو ہیں وہ لبھا لبھا کر دیکھ بھی رہی ہوں، تو پھر آپ کا دل مچلتا ہے. تو اس لیے ہماری جو تاریخ ہے سیاسی معاشقوں کی، وہ تو یہی تاریخ ہے کہ ہمارے جو عاشق میاں، ان کا دل زیادہ سے زیادہ لگتا ہے تو میکسیمم 3 سال تک گیا، اور اس کے بعد پھر انبن شروع ہو جاتی ہے، اور 3.5 سال میں مکمل طور پہ علیحدگی ہو جاتی ہے. پھر نیا محبوب اس دوران انٹری مار چکا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک نیچرل پیریڈ ہے ہماری سیاسی محبت کا اور سیاسی معاشرے کا، وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے. اب اس وقت اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ طلاق ہوتی ہے یا خلا، یہ 2 باتیں ہیں، اور اس دوران دیکھا جائے گا. لیکن یہ خبر البتہ درست ہے کہ اس وقت محبوب آپس میں کوئی کچھ خوش نہیں ہیں، اکتا چکے ہیں. اب ویسے بھی اس دفعہ سیاسی معاشرے کا ٹائم تھوڑا لمبا ہو گیا ہے. یعنی یہ اسے 3 سال کر کے بتاتے ہیں، لیکن وہ میرے خیال سے وہ پچھلے والا جو رجوع والا موقع ہے یا جو ٹائم ہے اسے وہ گنتے ہی نہیں ہے. تو بہرحال اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ خلا آج تک لیا نہیں گیا، ہوتی آخر سیاسی طلاق ہی ہے. اس طرف کی بات کریں تو وہ کچھ تردیدیں بھی کر رہے ہیں، اور اس طرف کے کچھ لوگ بھی بول رہے ہیں کہ نہیں یہ بات آگے لمبی چلے گی، مطلب ایم بے پر کی اڑائی جا رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے. خبر کیا ہے اسلام آباد میں، کیا بات چیت ہو رہی ہے اس بارے؟ دیکھیں میں نے آج ایک بڑے باخبر صاحب سے اس سلسلے میں رابطہ کیا اور ان سے سوال کیا. تو انہوں نے، میں بھی دوپہر اس پہ سہیل بڑائے صاحب کا کالم آج کل چونکہ اس طرح کے چل رہے ہیں، انصار عباسی صاحب نے ایک مختلف سٹوری کی ہوئی تھی تو میں نے بھی اس پہ ویلاگ کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مثال کیا دی باجوہ صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں حکومت جانے کی، یہ یوں ہی ہے کہ آپ موٹر سائیکل کو سٹینڈ پہ لگا کے ریس دیتے رہیں تو جتنی مرضی ریس دے لیں، اس سے موٹر سائیکل چلے گی نہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ابھی یہ حکومت جا نہیں رہی کہیں. اچھا اب ہمارا سوال یہ کہ پھر چل بھی تو نہیں رہی، چل بھی تو نہیں رہی نا، مطلب پیسے نہیں ہیں. سب سے بڑا پرابلم اکانومی ہے. وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اکانومی ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور وہ اس حکومت سے نہیں چلی، اکانومی ٹھیک نہیں ہوئی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو نیا آئے گا اس کو بھی تو پیسے ہی چاہیے نا. اب پیسے آئیں گے کہاں سے؟ پاکستان میں تو اس طرح کے کرائسس میں پھر جب پیسے آتے ہیں، وہ صابر بھائی زیادہ ہم سے سینئر ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ وہ تو پھر جنگوں سے آتے ہیں. ہمارے ہمسائے میں کوئی جنگ لگے، ہمیں ہائر کر لیا جائے تو ہمارے پاس ڈالرز آ جاتے ہیں. نہ اس کا کوئی امکان دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر آ جائے، نہ اس کا امکان دکھائی دے رہا ہے کہ انویسٹمنٹ آ جائے، نہ اس کا امکان دکھائی دے رہا ہے کہ کہیں ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں. تو ڈالر کا مسئلہ ہے پاکستان میں. تو اکانومی کو ابھی آپ جتنی مرضی تقریر ٹھیک کر سن لیں، اکانومی ٹھیک کرنے کا نہ کوئی فارمولا ہے، نہ پیسے ہیں اس کے پاس، اس حکومت کے پاس. آپ اگر فرض کریں آپ شہباز شریف کو ہٹاتے ہیں، اول تو یہ کہ آپ کیوں ہٹائیں گے؟ شہباز شریف صاحب میں کیا برائی ہے؟ ان سے اچھا آج تک آپ نے کوئی وزیر اعظم پاکستان میں دیکھا ہے؟ اور اگر چلیے مان لیا کہ ایک وجہ سے ہٹائیں گے اور وہ اکانومی ہے، تو پھر جو نیا آئے گا اس کو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ تو مجھے فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی کے امکانات باجوہ صاحب دکھائی نہیں دیتے.
صحیح، یعنی ہے گڑبڑ ہے، کھچکچاؤ ہے بھی تو کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، تو وہ ونڈر بوائے ایک ہے تو صحیح جنہیں ہم ہر کام میں صابر بھی ڈال لیتے ہیں. دیکھیں اسد بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کب کسی وجہ کو سالڈ ریزن کے ساتھ تبدیلی ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو دل بھرتا ہے، دل بھر گیا محبوب کا اور سوچ لیا کہ بس ٹھیک ہے جی. ورنہ نواز شریف صاحب کتنے خوبصورت ہیں، کتنے دل لبھانے والے تھے، ان کے ساتھ بھی نہیں چل سکے. محمد خان جنید جیسے شریف آدمی تھے بیچارے، ہمہ وقت حاضر نہیں چل سکے. محترمہ بے نظیر بھٹو ڈیل کر کے آئیں، دونوں طرفہ نہیں چل سکے. یہ معاملہ نہیں ہے. ظفر اللہ جمالی صاحب نہیں چل سکے. اصل مسئلہ ہے کہ مزاج ہے ہمارے محبوب کا، وہ مزاج اصل پرابلم کرتا ہے. وہ وجہ کبھی بن جاتی ہے، کبھی الزام لگانا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ کہ جیسے ہی نیا محبوب انٹری مارتا ہے نا، اور جب اس کی طرف سے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آگے پیچھے معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں مجھے یہ اچھا صابر مجھے یہ بتائیں، یہ 2-3 دفعہ بات ہوئی، what do you think؟ یعنی دیکھیں الٹرنیٹو آپ کے خیال میں کسی محبوب نے انٹری مار لی ہے؟ یعنی کوئی خبر ہے ایسی کہ کوئی الگ بندہ جو ہے نا وہ اس نظام کے لیے پسند آ گیا؟ ہمارے ہاں ایک اور بھی ہے مسئلہ. ہماری پالیٹکس کو دیکھیں نا، ہمارے ہاں محبوب جو ہے نا نیا تو کبھی کبھی ملتا ہے، ورنہ حلالوں پہ گزارا ہوتا ہے. اچھا نہیں، لیکن صابر بھائی ایک معاملہ ہے اور اس کا یعنی کہ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں نا، سیاسی نکاح آپ دیکھ لیں کہ جو پہلا محبوب ہے وہ پلٹ کے تیسری دفعہ پھر آ جاتا ہے. 2-3 سیاسی نکاح بھی ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا کہ ٹھیک ہے جی بس ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی. کیونکہ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو سیاسی محبوبائیں ہیں وہ مزاج کو بھی سمجھتی ہیں. نیا آئے گا پتہ نہیں کیا کرے گا، اور وہ کس طریقے سے اس کے ناز نخرے. پھر ایج گروپ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوں. صابر بھائی جو آپ جس محبوب کی بات کرنا جس سے 3 دفعہ حلالہ ہو چکا ہے، اس محبوب کے بارے میں تو اب جو ہے وہ یہ شعر انہوں نے لکھ کے رکھ لیا ہے اپنی ٹیبل پہ کہ لوٹ آیا مگر میرا نہ ہوا، یعنی بیکار ہی حلالہ گیا. تو یہ جو 3 دفعہ لوٹ کر آئے ہیں وہ تو آپ دیکھیں حلالہ کامیاب نہیں ہو سکا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی آپ نے مثال دی، ان کا ایک مسئلہ تھا، وہ جب وزیر اعظم بنتے تھے 2 مہینے کے بعد اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو جاتے تھے، اس لیے چل جاتے تھے. شہباز شریف صاحب نے یہ غلطی نہیں کی، وہ اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم نہیں سمجھے ابھی تک. دیکھیں اس کے یہ جو سیاسی حلالہ ہے، یہ لفظ ہم ساتھ ضرور لگائیں گے. جو سیاسی حلالہ تیسری دفعہ جو کامیاب ہو چکا تھا، یعنی کہ صرف رخصتی بھی ہو گئی تھی، رخصتی باقی تھی، باقی تو ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں، لیکن وہ بھائی پڑ گئے. بھائی نے وہ کام خراب کیا ہے، ادروائز تو وہ سارے معاملات طے ہو گئے تھے. بلکہ وہ کارڈ بھی تقسیم ہو گئے تھے، آپ نے دیکھا نہیں 6 فروری کو آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ دلہا میاں آ رہے ہیں چوتھی بار. تمام اخبارات میں باقاعدہ اوپن کارڈ تھا نا، وہ شائع بھی ہو گیا تھا. یہ تو اس میں کہیں پر جب حلالے کا فیصلہ ہو چکا تھا، پھر ایک میٹنگ ہوئی، اس میں ایک بندے نے کہا کہ جیڑی 3 دفعہ نہیں وسی وہ چوتھی دفعہ کیویں وسے گی. پھر فیصلہ تبدیل ہوا ہے. وہی بات ہے، ظاہر ہے. اب اس نے کہا نا کہ جی آپ دیکھیں نا، یہ ایک ہی خاندان ہے، آپ ان کو چوتھی دفعہ بسانا چاہ رہے ہیں، میرے تو تسی ایک دفعہ بھی نہیں بھروسہ کیتا. تو یہ بات ہے، تو اس لیے یہ ہوتا ہے. اور یہی ابھی بھی جو وجوہات ہیں، ورنہ تو ریزن کوئی بھی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو مثال دی محمد خان جنیجو صاحب، کوئی میچ ہی نہیں تھا، زیاد صاحب خود ہی لے کے آئے تھے. بلکہ اس وقت 3 تھے ہمارے، 3 میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا انہوں نے. ایک تھے محمد خان جنیجو صاحب، ایک تھے میر ظفر اللہ جمالی صاحب، اور ایک تھے لائی بخش سومرو صاحب. تو انہوں نے سب سے تابعدار جو تھی
سیاسی محبوبہ وہ محمد خان جنیجو مرحوم کو سلیکٹ کر لیا. پھر ظفر اللہ جمالی صاحب کا نمبر آتا ہے 2002 میں, جی ہاں, اور الہی بخش سومرو صاحب اس دوران نون لیگ کو پیارے ہو گئے, ان کے اسپیکر بن گئے, ورنہ ان کا نمبر آ سکتا تھا. ظفر اللہ جمالی صاحب کو اتنے سالوں کے بعد وہ نٹ شیل خبر بات یہی ہے کہ ہم پورا اترتے ہیں, وہ معیار بدل دیتے ہیں. اچھا وہ نہیں, وہ ایک شعر ہے نا جی پروین شاکر صاحبہ کا, تو وہ شعر بھی بہت استعمال ہوتا ہے نا, وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. تو وہ جو ہے نا بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے, وہ لوٹا جی وہ لوٹا کو لوٹا کر دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے جی. اچھا چلے اگلی ذرا حوالے سے وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. اچھا اصل خبر اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وہ اسد بھائی آپ تو چونکہ اسلام آباد میں ہیں اور وہ بڑی گردش کر رہی ہے. خبر یہ پتہ چلی کہ جمعرات کی شب گاڑیاں نکلی اڈیالہ سے, خبریں چلی میڈیا پر, اور پھر بعد میں بتایا گیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر اتوار کی خبر چلائی گئی کہ عمران خان کو دوبارہ جو ہے وہ لے جایا گیا ہے اور انجیکشن لگا ان کی آنکھ میں. اب یہ بتائیں کہ کیا اصل حقیقت کیا ہے, کیونکہ ہمارے دوست رضوان نے خبر بھی دی ہے کہ کسی اہم شخصیت سے جو کہ سیاسی نہیں ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے, میرے سے گور بھی ساتھ تھے. تو کتنی حقیقت ہے اس خبر میں, اور انجیکشن ان کو پھر جمعے کی شام لگا ہے اتوار کی شام لگا ہے؟ دیکھیے انجیکشن جس دن ان کو جیل سے نکالا گیا اور پمز نہیں پہنچایا گیا, اس دن پمز میں ان کو انجیکشن دینے کی تیاریاں مکمل تھیں, اور ڈاکٹرز اسی طرح سے ریڈی بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح سے انتظامات کیے گئے تھے جس طرح سے پہلی 3 مرتبہ کیے گئے تھے. اور جب خان صاحب کو انجیکشن لگنا ہوتا ہے تو سیکنڈ فلور سے کچھ اکوپمنٹ تھرڈ فلور پہ لے جایا جاتا ہے, اور تھرڈ فلور کو خالی کیا جاتا ہے, پورے انتظامات کیے جاتے ہیں, اور وہاں راہداریوں کی لائٹیں بجھائی جاتی ہیں. وہ سارے انتظامات مکمل تھے. یا تو اب یہ اس طرح سے پوسٹرنگ کی گئی کہ ان کو یہاں لایا جا رہا ہے اور پھر نہیں لایا گیا, اور کوئی اسکرپٹ تھا اگر ملاقات ہونی تھی تو. لیکن اس دن بھی میری بات ہوئی کچھ لوگوں سے تو پتا چلا کہ انجیکشن ڈیو ہے, انجیکشن لگنا ہے, اور میں نے اپنے ویلاگ میں یہ خبر دی بھی تھی کہ آج لائے تو نہیں ہے لیکن انجیکشن لگنا ہے, ایک آدھ دن میں دوبارہ شاید آ سکتے ہیں, ڈیو ہوا ہوا انجیکشن. اور اب یہ جو رضوان صاحب کی خبر ہے کہ ان کی کہیں ملاقات ہوئی ہے, سچی بات یہ کہ انہی کی خبر ہے, میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن اگر ہوئی ہے تو میرے نزدیک یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاقات کا اب ہونا اور کچھ کسی یہ نتیجے پر پہنچ جانا, اس چیپٹر کا بند ہونا, یہ اب ضروری ہو گیا ہے. آپ دیکھیے ایک بات پر پوری قوم کا اتفاق ہے کہ یہ ملک نہیں چل رہا, تو اس لیے نہیں چل رہا کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. 31 ملین ڈالر صرف سرمایہ کاری آئی ہے پورے سال میں, 3 کروڑ ڈالر بنتے ہیں. ایک 25 کروڑ کی آبادی والے ملک میں 3 کروڑ کی سرمایہ کاری, اتنی بڑی مارکیٹ ہے انسانوں کی, 3 کروڑ کی سرمایہ کاری. کیوں؟ اس لیے کہ نہ عدالتی نظام ہے, نہ سیاسی نظام ہے, نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. تو اس بات کا ادراک موجود ہے, اور میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ خان صاحب اپنے طور پر یہ منتظر ہیں کہ یہ حکومت اپنے وزن سے خود گرے گی, اس کو خود گرنے دو, اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں. لیکن خان صاحب کو اپروچ کیا جانا یا ملاقات کی خواہش کا اظہار کرنا, میرے خیال میں یہ کوئی نئی یا انہونی بات نہیں ہے. جی اچھا سابر بھائی, اس بارے میں ہم نے بھی ذرا جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی عمران خان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو ہمیں بھی اس ملاقات کی کوئی تصدیق تو نہیں ہو سکی. ہاں یہ ضرور پتا چلا کہ اس دن اڈیالہ میں کوئی ایکٹیویٹی ضرور ہوئی ہے, یعنی کہ کچھ گاڑیاں شاڑیاں نکلی ہیں. اب یعنی اسی طرح سے جیسے عمران خان کو لے جایا جاتا ہے, کچھ اس طرح کا کچھ ایکٹیویٹی وہاں پر ہوئی ہے. سو اس کے کیا چانسز ہیں, اور کیا معلومات ہے کہ کوئی منت ترلا عمران خان کا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, آپ نے جو پچھلی ہماری گفتگو تھی نا, آپ نے سمجھا کہ ہم مذاق کر رہے ہیں میں اور اسد. آپ نے کہا کہ اس میں وہ تو چھوڑے جی, آپ نے انجوائے کیا بس. ہاں آپ نے صرف انجوائے کیا, میرا خیال آپ بھی کسی سیاسی حلالے کے چکر میں ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں, یہ غیر سیاسی حلالے کے چکر میں. تو باجوہ صاحب ہم کافی کچھ کنوے کر چکے ہیں, اور ان حالات میں ایسے ہی کنوے کیا جاتا ہے.
جو اسد نے بات کی نا، بات وہ یہ کہ اصل پرابلم کیا ہے، سسٹم نہیں چل رہا. جی ریاست پاکستان سٹک ہے، حکومت سٹک ہے. آپ نے سب کچھ دے کر دیکھ لیا، آپ نے ہر طرح کی سپورٹ کر کے دیکھ لی، آپ نے یعنی کہ دن رات ایک کر دی، اور درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی. اور یہ 5واں بجٹ تھا شہباز شریف صاحب کا، 5واں بجٹ. اور یہ پہلے پاکستانی وزیر اعظم ہیں جو مسلسل 5 بجٹ پیش کر کے پیش کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، 22 میں کیا، 23 میں کیا، 24 میں کیا، 25 میں کیا، اور یہ 26 ہے. ٹھیک ہے، تو 5 بجٹ کے بعد بھی اگر وہ یہ کہیں اور ڈائس پہ ہاتھ مار کے کہیں کہ اب وہ راستہ یہیں سے نکلے گا، تو راستہ تو نہیں نکل رہا. وہ اب یہ ڈرامے بازی ختم ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب مصروف تھے ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ میں، کیونکہ وہ ٹرافی جو ہے وہ زیادہ ضروری تھی. اور وہ جو ٹرافی ہے وہ بھی اگلے جمعے تک تقریباً مکمل ہو جائے گی، اور جنیوا میں کوئی سیریمنی ہو جائے گی، اور وہ چیپٹر بھی کلوز ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ آپ کی داخلی سیاست کی طرف آ جائے گی. کیونکہ اس وقت تو 2 امپورٹنٹ لوگ ہیں پاکستان میں، ایک ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ایک ان کے خصوصی ایلچی ہیں. وہ تو سارا اسی طرف لگے ہوئے تھے، تو باقی کام تو ہو ہی نہیں رہے تھے. تو مجھے یہ غلط فہمی ہونے لگی تھی، شاید آپ کہنے لگے دوسرے امپورٹنٹ شخص وزیر اعظم ہے. نہیں، وہ تو خود بیچارے بھرے مجمع میں کہتے ہیں کہ ابھی مجھے فیلڈ مارشل نے بتایا ہے کہ کوئی پیغام آیا تھا تہران سے، تو اچھا پیغام آیا تھا. وہ تو کنونشن سینٹر میں خطاب کر رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے شاید بتایا. تو وہ تو بیچارے خود بتاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. مجھے تو جتنی بات بتائی جاتی ہے میں آگے کر دیتا ہوں. تو اس لیے اب جو ساری توجہ ہے وہ آئے گی داخلی سیاست کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خبریں بار بار آتی ہیں اور بار بار اڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے ہیں، یہ بے سبب نہیں ہے.